مسیح میں آپ سب کو سلام. سلام بڑا ٹھنڈا ملا مجھے, گرمی کا موسم ہے. کائنڈلی مسیح میں سب کو سلام. مسیح میں آپ سب کو سلام. ذرا جتنے سوئے ہیں میں چاہتا ہوں جاگ جائیں. ہم خدا کے حضوری میں موجود ہیں. شیطان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے خیالات میں ہی رہیں, اپنی باتیں کرتے رہیں, اپنی سوچوں میں رہیں. لیکن یاد رکھیں آپ یہاں کالنگ کے لیے آئے ہیں, خداوند کے جلال کے لیے آئے ہیں, خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ چرچ نہ جاؤ, چرچ میں جا کے باتیں کریں. بٹ یو ہیو ٹو کہ آپ کلام کو سنیں, سیکھیں اور حمد و ستائش کریں. آمین. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں بڑے خوبصورت انداز سے پاس صاحب سیریز کے ذریعے سے کلام سنا رہے ہیں, ایک پیٹرن کے ساتھ. اور سیریز جو پاس صاحب سنا رہے ہیں ان کا نام ہے ڈیوائن وزڈم. اس ٹاپک کا نام ہے ڈیوائن وزڈم, الہی حکمت. اور ہمارے لاسٹ سنڈے سرمن کا ٹاپک تھا ہولی اسپرٹ اینڈ گفٹ آف ورڈ آف وزڈم, یعنی کہ روح القدس اور حکمت کے کلام کی نعمت. خدام کے بندہ نے کلام مقدس میں یوحنا رسول کے مکاشفہ اس کے 13ویں باب میں سے کلام کو ڈیلیور کیا تھا, اور ہم نے اسے سیکھا تھا کہ یوحنا رسول کے مکاشفہ 13واں باب میں سے مخالف مسیح یعنی کہ حیوان کا ذکر ملتا ہے. ہمیں 666 کا نشان ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخالف مسیح کا ہے. یہ حیوان سمندر سے نکلے گا, یعنی کہ جو مخالف مسیح ہے, اور اس کے وہ 2 سینگ والا برہ ہوگا. اور اس کی تشبیہ بھی ہمیں یعنی کہ تفصیل ہمیں اسی باب میں ملتی ہے, 13ویں باب میں سے, مکاشفہ کے 13ویں باب میں سے ملتی ہے کہ اس حیوان مخالف مسیح کا نام اور نشان 666 ہوگا, یعنی کہ 3 دفعہ 6, 666 666 ہوگا. اور اس دور میں جب مخالف مسیح دنیا میں آئے گا تو یاد رکھیں کہ 666 666 کا نشان لوگوں کے ہاتھوں اور ماتھے پر لگایا جائے گا, تبھی وہ خرید و فروخت کر سکیں گے. اور وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں, جن کو حکمت کا نہیں پتہ, حکمت سے ناواقف ہیں, وہ اس چھاپ کو لگوائیں گے. اور جب جو بھی شخص اس چھاپ کو اپنے ماتھے پہ اور ہاتھوں پہ لگوائے گا, یاد رکھیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس وقت تو اس کو سب کچھ فریلی ملے گا, وہ سب کچھ خرید سکے گا, کچھ بھی بیچ سکے گا. لیکن یاد رکھیں کچھ وقت کے بعد اس کا چین دن رات جو ہے وہ چلا جائے گا, وہ بے چین ہوگا اور ہمیشہ کے جہنم کی آگ کا وارث ہوگا. یاد رکھیے گا, اٹ ول بی کنکلوژن فار دوز کہ جو 666 کی اسٹمپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, چھاپ اپنے جسم پہ لگوائیں گے, اپنے ہاتھوں. یاد رکھیں یہ ہاتھوں پہ یا پھر ماتھے پہ لگتی ہے. اور اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں مخالف مسیح کا, تو مخالف مسیح کے 7 سر ہوں گے جو کہ 7 حکومتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح وہ 7 سر میں سے 7 سر کے اوپر 2 سینگ ہوں گے, اور 2 سینگوں کے اوپر 10 تاج ہوں گے. اور یہ 10 تاج جو ایکچولی میں 10 کرونز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ جو 7 سر ہوں گے یہ 7 حکومتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یعنی کہ مصر, اسور, بابل, مادی فارسی, یونان, روم, اور 7ویں سر روم یعنی کہ ریوائزڈ روم, اور 8ویں خود مخالف مسیح ہوگی. اور اسی طرح خدا کے بندہ نے ہمیں بتایا کہ یہ سینگ ہم دیکھیں تو 10 سینگ 10 بادشاہ کو شو کریں گے, یعنی کہ جو ریوائزڈ روم آج کے دور میں. اور آج کے دور میں اگر ہم ریوائزڈ روم کو دیکھیں تو وہ یورپی یونین, اور یورپی یونین کے رائٹ ناؤ 27 کنٹریز ممبر ہیں, اور ان کی جنرل اسمبلی ہے 705 لوگوں کا. اور اسی طرح اس کی پاورز کے اکارڈنگ انہیں ڈیوائڈ بھی کیا گیا 705 کی اسمبلی کو, جس میں G8, G7, G20 اور UNO ہے, یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یاد رکھیں UN کے رائٹ ناؤ 193 کنٹریز ممبر ہیں, اور یہ پاور ہے جو اس ٹائم UNO کے پاس ہے, وہ ساری
मुखालफा मसीह को सौंप दी जाएगी। याद रखें, बर्रे का जिक्र तो हमें हम्बलनेस को शो करता है कि बर्रा आजिज़ी को शो करता है, लेकिन याद रखें ये जो बर्रा, इसके ऊपर 2 सींग होंगे। बर्रा तो बेशक हम्बलनेस को शो करता है, लेकिन जो सींग है वो पावर को शो करते हैं। याद रखें कि मुखालफे मसीह के दौर में बहुत से लोग अपने ईमान से फिर जाएंगे, अपने ईमान को वीक कर लेंगे, लेकिन आप और मैं एज अ ईमानदार में अपने मजबूत ईमान में रहना है, रोज़ बरोज़ कलाम मुक़द्दस में पढ़ते चले जाना। याद रखें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हिकमत अफजू होगी, यानी कि हिकमत फैलेगी। और हमारी डिवाइन सीरीज़ भी यही है, डिवाइन विज़डम, इलाही हिकमत। और उस वक्त भी लोगों के पास हिकमत अफजू होगी। लिहाजा बीइंग अ बिलीवर, एक ईमानदार, मैं चाहूँगा हम सब अपने कलाम मुक़द्दस में, ईमान में, हिकमत में पढ़ते चले जाएं। और उस दिन जब ये छाप सारी दुनिया में लगवाई जाए तो हम उस छाप को ना लगवाएं और मसीह में अपना ईमान रखें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को रसीद कर सकें। आमीन।